ہیں، کروڑوں ہیں بندے جنہیں اس کی توفیق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنوں کے حوالے سے اپنا بنانا یہ اس کا ارادہ ازلی ہے، مشیت خاصہ ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اپنی ذات کے تعارف کے لیے ساری مخلوقات کے سامنے خود کو پیش نہیں فرمایا، بلکہ اپنی تعریف اور تعارف کے لیے اپنے سلیکٹڈ بندے انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا۔ وہ چاہتا تو اپنی معرفت ڈائریکٹ بھی آپ سب کو عطا کر سکتا تھا، ہم سب کو دے سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے چاہا کہ مجھے پہچانے میرے محبوبوں کے ذریعے سے۔ محبوبوں کی فہرست میں سب سے پہلے انبیاء کرام کی ذات، اور اس کے بعد صدیقوں، پھر شہیدوں، پھر صالحین، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں اور سب معرفت ربانی کے لیے محبوب ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سلطان الاولیاء، سلطان العارفین، ان کے نور نظر آنکھوں کی ٹھنڈک، فکر قادریت کے علمبردار کامل، توحید و رسالت کی پہچان کی نشان اعظم خواجہ اعظم غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اور آپ کے سامنے پاس ملک اور خطوں میں ہر طرح سے اللہ پاک کا ایک اعلیٰ انتخاب ہے۔ وہ یہاں سارے لٹیروں کو صحیح کرنے آئے تھے، لوٹنے نہیں آئے تھے۔ تاریخ سے شد بدھ رکھنے والے، حقیقت کی تلاش اور طلب میں رہنے والے اس بات سے مکمل واقف ہیں کہ ملک ہندوستان میں صوفیزم کی بنیاد خواجہ غریب نواز ہیں۔ صوفی کا لفظ بولے اور خواجہ کا احساس نہ ہو، وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا، بر صغیر میں خصوصاً۔ قرآن پاک کی چند آیتوں کے ذریعے سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بارگاہ سرکار غریب نواز سے ہم سب کچھ لینے کی آج سعادت حاصل کریں، کیونکہ ولادت و وصال محبوب کا دن بڑا اعلیٰ دن ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کی پیدائش اور اللہ کے محبوب بندے کی وفات اور وصال کی جو تاریخ اور دن ہوتا ہے، بڑی عظمت والا دن ہوتا ہے۔ اس کو خود قرآن نے بالاعلان فرمایا ہے۔ ابھی میں آیت کریمہ بتاؤں گا، اور خاص طور سے حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر ایسے ہیں جس میں ولادت اللہ کے محبوب بندے، یاد رکھیے گا لفظ محبوب بول کر میں یہی ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اللہ ہی کا جو لفظ بولتے ہیں یا اللہ ہی کا جو نظریہ بولتے ہیں، اس میں میں توحید کا وہ عظیم پہلو دینا چاہتا ہوں جس میں یہ ہے تو وہ کیوں، وہ ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ ہے تو ایسا کیوں نہیں۔ اس لیے محبوب ایک کانسیپٹ ہے اللہ کا، اور اس میں کیٹیگری ہے۔ سب سے اعلیٰ محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، محبوب مطلق ہے۔ آپ کے صدق و طفیل میں جملہ صحابہ، اہل بیت اطہار، پھر اس کے بعد جتنے بھی صدیق، شہداء، صالحین میں سب آئیں گے، یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا۔ محبوب گویا ایک کانسیپٹ ہوا توحید کا، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے قرآن پاک کو کانسٹیٹیوشن، قرآن پاک کو قانونی کتاب اسی لیے کہا جاتا کہ وہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے یا جس کے وقت میں نازل ہوئی وہ آیت وہیں تک رہے گی، ایسا نہیں۔ اگر رہنا ہو تو اللہ پاک دوسری آیت یہ نازل کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ حکم یہیں تک کے لیے ہے، آگے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، صحابہ مخاطب ہیں، نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا نماز قائم رکھو، صحابہ مخاطب ہیں، لیکن
اس خطاب میں خصوصیت صحابہ کو ہے، عمومیت ساری امت کو ہے۔ ساری امت مومنہ شامل ہے کہ اے ایمان والو، قیامت تک کے سب پر نماز فرض ہے، سب نماز قائم کرو۔ یہ ہے دیکھ، تو جو آیتیں خاص ہوتی ہیں، جو حکم خاص ہوتا ہے، اس کے لیے دوسری آیت یا تو نازل کر دیتا اللہ تعالیٰ، یا حدیث پاک بتا دیتا کہ یہ آیت کریمہ یہاں تک کے لیے ہے، ان کی تخصیص پیش کر دیتا۔ جیسے سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 یا 12 میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے کے لیے، پرسنل گفتگو کے لیے، خاص سرگوشی کے لیے ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ ایمان والو جب اپنے نبی سے پرسنل بات کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، خاص بات کرنا چاہو، کان میں بولنا چاہو، تو ایسا کرو پہلے جا کر کے صدقہ کر لو، تب بات کی اجازت ہے، مال ہے۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کر لو، یہ واجب ہے تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آج بھی آپ دیکھیں پارہ نمبر 28 کی سیکنڈ پیج کی فرسٹ آیت کریمہ، 15 لائن کی آیت جو ہے، اور آیت نمبر 10 میں دیکھیں گے آپ، یا 12 میں۔ اب آپ بتائیں، اللہ پاک فرما رہا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ پاک نے کہا، لیکن یہ آیت کریمہ پوری امت کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جاتے ہیں تو آپ بلکہ صحابہ ہی کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو صدقہ نہیں کرنے کے اہل تھے، بلکہ صدقہ لینے کے اہل تھے، دینے کے اہل ہی نہیں تھے، لینے کے اہل تھے، لیکن بات تو کرنا چاہتے تھے، اور حضور تو سب کے لیے تشریف لائے ہیں، سب کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جب دیکھا کہ غریب جو صدقہ لینے کی منزل میں ہے، وہ رو پڑے کہ ہم تو دینے کے لیے ہیں، نہیں ہیں، ہم دے نہیں سکتے، تو کیا بات بھی نہیں کر سکتے؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، سنو، میں تو اسٹیٹس آف پیغمبر اعظم، اپنے محبوب کا لیول بتانا چاہتا تھا، بس سنو، اب میں یہ حکم میٹ کر کے، حکم دھیان دیجئے گا، آیت نہیں، آیت تو رکھوں گا تاکہ شان محمدی سمجھ سکو، میں حکم کو نہ اٹھا رہا ہوں، اور اب سب کو کامن اجازت ہے اپنے حبیب سے پرسنل بات کہہ سکے، سبحان اللہ، میرے حبیب سے پرسنل بات کہہ سکے۔ دیکھا آپ نے، تو اللہ پاک کی آیتوں کا اور تقاضۂ کلام ربانی یہی ہے کہ جو حکم خاص ہوتا ہے دوسری آیت بتاتی ہے، اور جو حکم عام ہوتا ہے وہ عام ہی رہتا ہے اگر آیت اس کے مخالف نازل نہ کرے یا حدیث پاک اس کی تخصیص نہ کرے۔ یہ بات جب سمجھ گئے تو لفظ محبوب کانسیپٹ دے رہا ہوں میں، جو اللہ کا کانسیپٹ دیا ہوا کہ جو میرے محبوب بندے ہیں، اب اس میں کیٹیگری ہے، 4 خصوصاً انبیاء کرام سر فہرست ہیں، صدیقین سیکنڈ پہ ہیں، شہداء تھرڈ پہ ہیں، صالحین فورتھ پہ ہیں، لیکن یہ جو ہمارا مطلب یہ انڈیکس بنایا ہوا ہے، یا ہم جو سوچتے ہیں یہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، یہ دنیاوی طور پر نہیں، بلکہ سب اللہ کے محبوب ہیں، سب اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب لیول، عظمتیں، برتریاں اللہ پاک نے ان کے حساب سے عطا کی ہیں، ان کا انڈیکس ایک ہے، ان انڈیکس میں 4 افراد ہیں، محبوبوں کا یہ انڈیکس ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ تو اسی کانسیپٹ کی بنیاد پر آج ایک عام بات کہہ رہا ہوں، محسن ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ ہم سب چشم تعصب اور عصبیت کا عینک ختم کر کے اگر سنیں گے تو ایک لفظ بول دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اگر کچھ بھی بولنا ہو یا لینا ہو، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آپ پیش کر دیں، آپ کو مل جائے گا۔ اب سمجھئے یہ کیوں بولا میں، اس لیے کہ آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اعظم کے نائب مطلق بن کر کے تشریف لائے، اسی لیے آپ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان میں تمام بسنے والوں کو جو بھی چاہیے یہ کہنا چاہا ہے کہ تم ان کی بارگاہ سے آنا، پھر تجھے مل جائے گا، میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر چشم تعصب جو جملہ کہا میں نے کہ تعصب کا چشمہ ہے، عصبیت کی عینک ہے، تب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اور ہم ان سے کہنا بھی نہیں چاہتے۔ جو
مزکہ ہیں، جن کا دل صاف ہے، جو پازیٹیو ہیں الحمدللہ، ان کو یہ بات کہی جا رہی کہ محبوبوں کا کانسیپٹ سمجھیے کہ نبی، صدیق، شہید، صالح، یہ کانسیپٹ ہے محبوبوں کا، یہ عنوان ہے۔ تو چوتھے میں بھی اگر، بلکہ نبی کو چھوڑ کر کے اگر دیکھیں تو صدیقیت بھی نظر آئے گی خواجہ غریب نواز میں۔ جانتے ہیں صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ صادق اسے کہتے ہیں جو بولے سچا، دھیان دیجئے گا، اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ کیا کہنا ہے، جھوٹ بولے ہی نہیں۔ صادق میں، اب جیسے کہ آپ سے میں نے پوچھا کہ نیچے کوئی کھڑے ہیں جن کے بارے میں پوچھنا چاہوں، آپ نے سچ کہہ دیا تو آپ صادق ہو گئے، واہ واہ واہ۔ لیکن جن کے عمل، اقوال، افعال، کردار سب میں سچائی نظر آئے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہنا، اسے صدیق کہتے ہیں۔ یوں کہیے کردار جس کی صداقت پر ناز کرے وہ صدیق ہے، قول و عمل و فعل جس کی صداقت پر ناز کرے وہ صدیق ہے، جو بول کر، جو سچ بولے بالارادہ وہ صادق ہے، اور جس پر سچ ناز کرے وہ صدیق ہے۔ کیا کہنا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کیجیے آپ، یہ ایک سماچار کی طرح مت سنیے اس کو، ایسا کرے ویسا کرے، یہاں رہے یہ رہے، نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ جو بھی آپ کو عطا کرے گا محبوبوں ہی کے صدقے میں عطا کرے گا۔ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کی یہ بھی لائف بن جائے گی، وہ بھی لائف بن جائے گی۔ افسوس ہے کہ دنیا کی لائف میں اتنا مست مگن ہے تنقید کی دنیا میں کہ آخرت کو تو ختم ہی کر دیا۔ آخرت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے بتائیں، آپ بتائیے کیا ہے؟ آپ نماز کی فہرستیں لائیے، زکوٰۃ و حج کی جتنے بھی اعمال ہیں سب کی فہرستیں لائیے۔ ان سے ہم آپ کو اپنی امت میں تو خیر چھوڑیے، کمپریزن کیا کریں، ہم دوسری امت جن کا لیول آپ سے کم ہے ان کی امت سے کمپیئر بھی کریں گے تو ان کا 1/3 بھی آپ کے پاس عمل نہیں ہے، ان کا 1/3 بھی عمل نہیں ہے۔ 400 سال تک 400 سال تک بے ریا کی عبادت کرنا پچھلی امت کو شرف حاصل ہے۔ ایسا آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس 70 سال کی عمر بھی ہے تو پتہ نہیں 20 سال بھی، پورے 70 سال کو اگر لیں گے تب جا کر کے 20 سال کی وہ بھی عبادت ہوگی، اور پتہ نہیں اس میں بھی کتنے کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ خیر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس بھائی، آپ کے پاس، اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو جو کانسیپٹ دیا ہے نا، یہ محبوبیت کا کانسیپٹ دیا ہے۔ محبت والا جسم رکھو، فکر رکھو، سوچ رکھو، انشاءاللہ تو پھر آپ کو عمل میں بھی مزہ آئے گا، عبادتوں میں بھی مزہ آئے گا۔ ورنہ آپ ٹیمپروری فارمیلٹی یہ سب کے طور پر آپ عمل کر لو گے، بس ختم۔ ہم نے ہاں حجر اسود کو بھی، ارے آپ کیا ہے، کفار عرب جو ہے نا چاٹتے تھے حجر اسود کو، آپ خالی چھو لیتے ہیں تو فخر کرتے ہیں، وہ لوگ چاٹتے تھے، لیکن کچھ ہوا کچھ ہوا نہیں ہوا، فخر کرتے تھے طواف پر۔ تب نہ جا کر کے رمل کا بھی جو معاملہ آیا ہے، یہ اپوزیشن فخر کرتے تھے، تبھی تو نبی نے کہا کہ سینہ تان کر چلو، پوری دنیا میں چلنا ممنوع ہے، حرام ہے، یہاں تیرا دل دکھایا ہے، اب میں آرڈر کرتا ہوں کہ سینہ تان کر چلو۔ دیکھا آپ نے؟ تو آپ کے پاس طواف یہ بیس ہے؟ نہیں، بہت مثالیں ملیں گی۔ حج و زکوٰۃ و منی مزدلفہ و عرفات کی عبادتیں بیس ہے، بہت ساری باتیں ملیں گی، بہت سارے آئیڈیل مل جائیں گے آپ کو۔ آپ کے پاس ہے کیا یہ بتاؤ؟ ہے آپ کے پاس نبی کی محبت؟ ہے آپ کے پاس درود و سلام کا نذرانہ؟ ہے آپ کے پاس آستانے محبوبان الہ کی بارگاہ کی حاضری؟ یہ سب اگر ہے تو خدا کی قسم اس کو محفوظ رکھیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ عبادت نعمت نہیں ہے، مگر بتاؤں آپ کو، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک نعمتوں کی مطلب تجوری بنائے ہوئے ہیں، اور اس تجوری میں سونے بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبے بھی ہے، اور پیسے بھی ہے، سب ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ جس کو گولڈ یا زمرد یاقوت یا مرجان کہیں، یہ اللہ پاک کے محبوبوں کی محبت ہے، سب سے اعلیٰ نعمت۔ عمل جو ہے یہ چاندی یا تانبے کی منزل میں ہے، مگر اگر پازیٹیوٹی ہے تب، نہیں تو وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے تب ہی اچھے سے رکھیں آپ۔ محبتیں وہ چیز ہے، وہ عنوان ہے کہ احکام تو ایسا ڈیفیکلٹ سب بتایا گیا کہ سوچیں تو رونا آتا، سوچیں تو ہیبت ہوتی، سوچیں تو خوف ہوتا، لیکن جب ہم حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں، معرفت جب کی دنیا میں آتے ہیں، تو میدان محشر میں بھی ہمیں مزہ آ رہا ہے کھڑے رہنے میں، مزہ آ رہا ہے کھڑے رہنے میں۔ دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اگر یہ سوچ ہو آپ کی
दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो तो आप लाखों बरस का भी वो दिन हो जाए फिर भी आप सोचेंगे कि लिवाए हम जब महबूब आजम के पास है तो हम उस झंडे के तहत रहेंगे, रहे जाए कितने दिन भी अल्लाह ताला जो करना है करे, हम महबूब के दामन के तले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा एक जुमले में सुनिए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हम मरते हैं ना तो फिक्र सोचिए, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब, कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, जल्दी से मुझे कब्र में डालो, फिर मेरी भलाई का तुम उन्वान देखना। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबासे हस्ती बदल चुका हूं। हाय हाय हाय, लिबासे हस्ती बदल के जा रहा हूं यार, क्या कहना है। ये फिक्र है हमारी, ये सोच है हमारी, हमारी मुंतकिली को, हमारी शिफ्टिंग को मिट्टी में मिलना मत समझना, हमारी मेराज है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये पूरा घेर करके मुझे लफ्ज़ हबीबुल्लाह समझाना है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तारीख़ विलादत और तारीख़ विसाल अल्लाह का बड़ा अज़मत वाला उन्वान है। अल्लाह तबारक व ताला के महबूब बंदों की विलादत की जो दिन और उसकी जो तारीख़ होती है बहुत ही आला तारीख़ होती है, और विसाल की भी जो तारीख़ होती है बहुत ही आला होती है। आप खुदा के वास्ते ऐसा मत बोलना, तुम्हारा कैसे मालूम कि इन्हों वली हैं, तुम्हारे को भाई हमारे को मालूम है तो हमारे तक रहने दो ना, अब काय को टेंशन ले रहे हो आप रहने दो पूरी तरह। अब अगर आप सोचेंगे नहीं हम जहन्नम में जाने नहीं देना चाहते, नहीं ऐसा मत कहो खुदा के वास्ते। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने। कितनी मुश्किल राह में है, कितनी आसानी मुझे कितनी मुश्किल राह में है, कितनी आसानी मुझे, क्या कहना है। दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस दीवानगी पर फख्र करना, बाब अदब जो होता है ना अहकाम से आला होता है। अदब व ताज़ीम का जो बाब होता है ना वो अहकाम से आला होता है। हुक्म था सहाबी को फेंक दो जाकर के खून, लेकिन सहाबी ने खून मुस्तफ़ा पी लिया है। हुक्म था, लेकिन अदब ये था कि नहीं मुस्तफ़ा से टच है, मैं इसे ज़ाय नहीं करूँगा, ये हमारे अंदर खून सही बनेगा। क्या कहना है। तो बाबे अहकाम से अदब एहतराम महबूबान इलाह आला है। ये बात समझिएगा, एक जुमला बड़ा नोटेड निकल रहा है, ये फैज़ान है ख्वाजा गरीब नवाज का। अहकाम के बाब से मुकद्दम जरूर है, लेकिन अदब व एहतराम अल्लाह के महबूबों का, ये अल्लाह को अहकाम पर मुकद्दम होना हासिल है, अहकाम पर मुकद्दम होना हासिल है। क्या कहना, आप समझें इस बात को। अल्लाह ताला आपको हम सबको ये फहम नसीब फरमाए। इसीलिए जब ऐलान रिसालत हुआ तो अल्लाह पाक ने ऐलान करने के बाद ईमान वालों का सिलसिला तो कायम किया, नमाज वालों का सिलसिला कायम नहीं किया है, हज वालों का सिलसिला कायम नहीं किया। 40 साल का ऐलान हो चुका है, 1 साल नहीं कुल 12 साल तक सिर्फ नबी कहने वाले तो मौजूद थे। जब मेराज में गए तब जाकर के नमाज का हुक्म हुआ और कंप्लीटली मदीना में हुआ है। कुछ समझे आप जुमला उन्वान, कुछ समझे। अफजलुल इबादात नबी के होने के 12 साल के बाद। कमाल है यार, 40 दिन ही में तुम तलाश रहे हो। ऐसा मत करो, समझो ये तारीख है। ये इसको आप जैसे आज जुमा है, इसको बोलोगे ज़ईफ है, ये जुमा ज़ईफ हदीस से साबित है। क्या बेवकूफ़ी है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि ऐलान रिसालत हुआ, नमाज का हुक्म नहीं हुआ, हज ज़कात रोज़ा ये सब मदीना में, और 12 साल के बाद मेराज में नमाज। क्या हो रहा था। एक ही जुमला कहूंगा कि मोहब्बत का जलसा सज रहा था, अजमत व एहतराम का जलसा सज रहा था, अदब 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 अदब, बस यही उन्वान था खुदा का। है यही था। खाओ भी एहसास नबी का करो, मैं मकबूल करूंगा।
میں محبوب بناؤں گا، میں ہوں نا، میرے حکم کے تابع ہو تم، میں حکم نہ بھی دوں یہی میرا حکم ہے، میں کسی عمل کا حکم نہ دوں یہی میرا حکم ہے، اور نبی کی بارگاہ میں جھکائے رکھوں یہی میرا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتراض کیا کسی نے؟ آج یہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتراض مت کرو بھائی، پیار سے بھی بولو، پیار سے بولو۔ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں دعوت و تبلیغ پیار سے کرو۔ اگر کوئی نماز چھوڑ کر نیاز کرتا ہے تو آپ کہو بھائی صاحب خواجہ غریب نواز کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑے، آپ ایسا کریں چلیں ہم سب نماز پڑھتے ہیں پھر نیاز کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا۔ لیکن آپ غور کریں گے، دیکھیں گے، گھات میں رہیں گے کہ انہوں نماز نہیں پڑھے تو یہی ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ایسا مت کیجئے خدا کے واسطے، عام جملہ نہیں ہے۔ نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ کیسے ادا ہو بتاؤ؟ ہے محبت کی کوئی قضا؟ نہیں ہے کوئی قضا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب آیت سنیے، مزہ آئے گا اب آپ کو۔ اب تک اگر آپ یہ بھی دماغ میں تھا کیا کی بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہی رکھیے آپ۔ اب ان کیا کی کو میں ایک دم دلیل سے مبرہن کر دیتا ہوں تاکہ وہ کیا کہ آپ سینے میں لے کر جائیں۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، ابتدائی ہی ورقوں میں آپ دیکھیں گے جا کر، ابتدائی آیت 19 میں، 11 میں یا 19 میں، اس کے درمیان 20 آیت کے درمیان میں آیت ایگزٹ پڑھ دیتا ہوں۔ بڑی اچھی آیت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا، اور عنوان کیا ہے؟ محبوبان الہ، اللہ کے محبوب بندے، ان میں سر فہرست نبی ہے، اس کے بعد صدیق، شہید، صالح، یہ 4 محبوبان الہ کا عنوان ہے۔ خواجہ غریب نواز کو نبی کے بعد ہر عنوان حاصل ہے، نبی کے بعد صدیقیت بھی ہے، شہیدیت بھی ہے، اب حکمی حقیقی اپنی جگہ پر آپ مطالعہ کر لیں، صالحیت تو ہے ہی الحمدللہ۔ سارے اولیاء کے وہ سردار ہیں، ہم تو امت خاص یا عام ایک دم جو بھی کہو آپ، ولیوں کے ہیں، انڈیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ہاں قطبی، قطب الہند۔ ہاں تو یہ عنوان سنیے، اللہ پاک تاریخ ولادت اور تاریخ وصال کو نبی منائے کیا؟ ارے نبی، اور نبی کو بھی ایسا مس یوز کر رہے ہو یہاں پر، نبی منائے کیا مطلب آپ نبی کو اوتھنٹک نہیں مان رہے ہو، آپ یہاں مس یوز کر رہے ہو نبی کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نبی کو، اس لیے آپ میرے اندر بٹھانا چاہتے ہو نبی کی بولی، بس تم نہیں، یعنی مان کر، ارے مان کر دیکھو نبی کو، ایسا نہیں بولنا ہوگا قسم خدا کی، ایسا منہ پر آئے گا ہی نہیں، کیونکہ نبی کا خدا کہہ رہا ہے۔ اور اچھا سچا موحد وہ ہے جو نبی پر بھی اللہ کو مقدم رکھے۔ اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور جب نبی کیا خدا کہہ دے تو اب یہ سوال کریں نبی کرے کیا، صحابہ کرے کیا، یہ اعتراضاتی دنیا نہیں، خدا فرما رہا ہے کیا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ تم ایک تاریخ وصال پر اعتراض نہ کرو، میرے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ ان کی پیدائش پر بھی سلامتی میں بھیجتا ہوں، ان کی وفات پر بھی سلامتی میں بھیجتا ہوں، اور باس بادل موت پر بھی سلامتی بھیجوں گا میں، کیا کہنا۔ ایک عرس پر اعتراض کر لیے، عرس کیا ہے؟ ایک خوشی ہے، عرس کیا ہے؟ ان کی مقبولیت کا اظہار ہے، عرس کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا اظہار ہے، عرس یہ چادراں ڈھول تاشے یہ سب نہیں ہے، کھلی بات کر رہا ہوں میں، عرس اللہ کے محبوب بندوں کی محبوبیت کا اظہار ہے، عرس مقبولیت کی خوشی کا اظہار ہے، عرس تاریخ وصال کا اعلان ہے، اور تاریخ وصال سلامتیت ربانی کا فیضان ہے۔ اللہ پاک تاریخ ولادت میں بھی سلامتی نازل فرماتا، تاریخ وصال میں بھی، اور تاریخ بعد البعث، مرنے کے بعد بھی، کیا کہنا، 3 ہی تو ہے آپ کو بھی ہم کو بھی، تو اللہ کے محبوب بندے۔ اب یہاں پر آپ بولیں گے یہ تو حضرت زکریا کی شان میں نازل ہیں، تو حضرت زکریا جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، تمہارے حساب سے بول رہا ہوں، آپ اللہ نہیں ہے یہ، زکریا علیہ السلام تمہاری جب جملے میں بول رہا ہوں، حالانکہ اللہ کے محبوب بندوں کا عنوان غیر اللہ نہیں ہے، لیکن نقلاً بول رہا ہوں میں، عقلاً نہیں بول رہا ہوں میں، نقل کر کے بول رہا ہوں کہ یہ غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اور جب ایک اللہ کے علاوہ پر تاریخ ولادت بھی سلامتی کا دن، تاریخ وصال بھی جشن و سلامتی اور خوبصورت دن، عنوان توحید بن سکتا ہے، توحید کا عنوان بن سکتا ہے،
تو امت کا عنوان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا کا عنوان ہے کہ میرے محبوب بندوں کی سلامتی کا اظہار جب میں کر رہا ہوں تو اب دیکھتا ہوں کہ سنت توحید ربانی کون اپناتا ہے۔ زائرین پر انگشت نمائی مت کرنا، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کہو پیارے، لیکن محبوبان الہ کی سلامتی کے دن کا اظہار کر رہا ہے تو ان پر بھی سلامتی بھیجو، کیونکہ وہ توحید ربانی کا اظہار کر رہا ہے، سنت الہیہ کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم مطلب یہ کہ ڈویژن کی دنیا میں ہم نہیں بول رہے ہیں، جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، بس یہ کہو صحیح سے کرو، جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، بس یہ کہو صحیح سے کرو۔ جملے پہ غور کر لیے ہوں گے، صحیح سے کرنا یہ ہے کہ جو شیڈول آف توحید ہے، جو توحید کا شیڈول ہے، فرائض کو مقدم، واجبات کو مقدم، پھر مستحبات ہیں، پھر مباحات ہیں، پھر جائز کی دنیا، یہ سب پہلو ہیں۔ کیا آپ بتائیں سینے پر ہاتھ دھر کے، ہم شریعت ابھی آپ کو نہیں بول رہے ہیں، حالانکہ شریعت ہے، اگر ماں آپ کی بیمار ہو، دوا کی ضرورت ہو، مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ابھی شریعت تو چھوڑیے، کیا کہتا؟ آپ آؤ گے خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، راستے کے ہر قدم پر آپ پر لعنت بھیجے گا خود اللہ۔ اللہ خود کہہ رہا نہیں، پہلے ماں کی دوا لے آ جا کر کے، میرے احکام مؤخر کر، ادب و احترام ماں مقدم رکھ، ماں کو فالو کر، ماں، کیونکہ ماں مر گئی تیرے آنے کی وجہ سے تو میں معاف نہیں کروں گا، میری قضا تو تم بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ محبت ہو، ایک دم لو کوالٹی میں کمپیئر کر کے سمجھا دیا آپ کو میں نے۔ تاریخ ولادت محبوبان الہ کی عظمت والی تاریخ ہوتی ہے، تاریخ وصال عظمت والی تاریخ ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی جو تاریخ ہے، ہم نے جملے رکھے ہیں چھٹی شریف، ہم نے نیاز کو جو بھی ہم بولتے ہیں دے گا، یہ سب ہمارے جملے ہیں، تم کو پسند نہیں ہے چھوڑ دو، خدا کا محبوب تو پسند ہے، خدا کا محبوب تو پسند ہے۔ خدا کی آئینے میں، توحید کے آئینے میں آ کر ان کی بارگاہ میں خالق ہو کر، نوٹ کیجئے گا، خالق ہو کر نذرانہ سلام پیش کر رہا ہے، خالق ہو کر نذرانہ سلام پیش کر رہا، تو مخلوق ہو کر اعتراض کر رہا ہے پیش کرنے والے پر۔ کس کو ناراض کر رہا ہے؟ تو خود کو ناراض کر رہا ہے، خود کو۔ السلام کا عنوان دیا ہے، سلام ہو زکریا پر، اور اس کے بعد 10 آیت کریمہ کے بعد تقریباً آپ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی عنوان ہے، جو ماں کا عنوان دیا نا میں نے انہی کے حوالے سے، کہ اس کے بعد، اس سے پہلے ایک آیت ہے، برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اے میری ماں پر انگلی اٹھانے والوں سن، یہ میری ماں غلط نہیں ہے، بیٹا ایسا ہوتا ہے یار، بہو کے سامنے ماں کی توہین نہیں کرتا، بیٹا ایسا ہوتا ہے، نوٹ کیجئے، لم یجعلنی جبارا شقیا، میں بدبخت نہیں ہوں کیونکہ میری ماں پاک ہے، برم بوالدتی، اپنی والدہ کا میں نیکوکار بیٹا ہوں، اور عائشہ نیکوکار کے سنو، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ میری نیکی ایسی ہے کہ میری نیکی جب میں پیدا ہوا تب بھی نیک، میرے پیدائش کے دن مجھے دیکھ کر میرے رب نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، ہائے ہائے، والسلام علیہ، میرے اوپر سلام ہے رب کی طرف سے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں انتقال کروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں انتقال کے بعد یعنی باس بعد الموت ہوگی، ہائے ہائے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا عنوان ہے۔ کیا مسئلہ اس سے نکلا؟ رفع یدین تو بڑے یاد ہیں آپ کو، پاؤں ہلا کے نماز پڑھنا تو بہت یاد ہے آپ کو، تنقید کرنا تو بہت یاد ہے آپ کو، لوگوں کو یہ قرأت خلف الامام کا مسئلہ بتانا بڑا یاد ہے آپ کو، آمین بالجہر کی عنوان بڑے یاد ہیں آپ کو۔ ان 2 آیتوں سے ایک بھی مسئلہ بتائیے آپ، چپکے تو آیت نازل نہیں ہوئی ہوگی، بیکار تو نہیں ہوگی معاذ اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ ارے جو باکار آیتیں تھی اس کو بھی اللہ نے اٹھا لیا، زبور، توریت اور انجیل، یہ کتنی باکار ہوگی کہ نہیں اٹھایا ہے، بیکار نہیں ہوگی۔ مسئلہ کیا نکلا؟ وہی جو شروع میں کہا تھا، محبوبان الہ کے دن کو سلامتی کا دن سمجھو، وہ محبوب ہیں، نوٹ کیجئے گا، وہ محبوب ہیں۔ اب تمہارے اس گھنونی فکر کا جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہاں انہوں نے نماز پڑھ کے ولایت حاصل کی، انہوں نے اچھے کام کر کے حاصل کی نا،
اور جب حاصل ولایت ہو گئی اب اور کچھ چاہیے ان کو؟ کچھ چاہیے نہیں. اب حدیث قدسی سنو، نبی روایت کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہو چکا ہے، اور تم خود کہہ رہے ہو کہ ہاں انہوں بن گئے نماز پڑھ کے، تو تم خود کہہ رہے ہو علی سبیل الفرض ہی صحیح محبوبیت کا اظہار کر چکے، اقرار کر چکے. تو اب محبوبیت کے اظہار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے احببتا احببتہ، یہ میرا محبوب ہو جاتا ہے. تو سن، اب ان سے لو لگانا مجھ سے لو لگانا ہے. ہائے ہائے ہائے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. کان اس کی ہوتی ہے سنتا میں ہوں، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا میں ہوں، ہاتھ اس کا ہوتا پکڑتا میں ہوں. یعنی یہ میری محبوبیت حاصل کر لینے کے بعد اب ان سے جو لو لگائے گا در حقیقت مجھ سے لو لگائے گا، در حقیقت مجھ سے لو لگائے گا. کہ ورنہ سن لے پیارے، محبوبیت وہ اعلیٰ کانسیپٹ ہے کہ وہ وہاں محبوب خدا بن کر یہ نہیں مانگیں گے کہ مجھے اچھی لڑکی دے دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے. محبوبیت وہ اعلیٰ پہلو ہے کہ ایسا مگن رہتا ہے محبوب، نا دھیان دیجئے گا، ایسا مگن رہتا ہے محبوب کہ بس محب سب سے اعلیٰ عنوان نظر آتا ہے. اب اگر نہیں سمجھے تو ایک جس سے پیار کرتا، کون تو پیار کرتا، ان دونوں کے درمیان تیسری چیز نہیں رہتی، بس اسی میں مگن رہتا ہے. تو اب سوال ہے، رب کہتا ہے کہ اگر یہ مانگتا ہے میں دیتا ہوں، اگر یہ مانگتا ہے میں دیتا ہوں. کیا مانگے گا؟ اگر تو ذات دینے والا جب اسے مل گیا تو اب مانگے گا کیا؟ سمجھ خواجہ غریب نواز کو پکارنے والوں اور خواجہ غریب نواز کی پکار پر اعتراض کرنے والوں، دونوں سمجھو. پکارنے والوں خوش ہو جاؤ، اعتراض کرنے والوں ہدایت لے لو کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے تو یہ خواجہ کو نہیں، محبوب خدا کو پکارتا ہے، خدا کی محبوبیت کو پکارتا ہے، ولایت ربانی کو پکارتا ہے. اور ولایت ربانی یہ ہے کہ پکار رہے ہو اس کو، سن رہا ہوں میں، ہائے ہائے، بول رہے ہو ان کی بارگاہ میں، دیکھ رہا ہوں میں، خواہش تیری یہاں ظاہر ہو رہی ہے، پورا کروں گا میں. یہ میں کہہ رہا ہوں. بخاری شریف 6012 میں دیکھ لو آپ جا کر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. رفع یدین حاصل ہوا اس حدیث سے، پاؤں ہلا کر کے نماز پڑھنا اس حدیث سے حاصل ہوا. کیا ہوا بتاؤ؟ قرآن کا صحیح مطالعہ کرو، آپ حدیث پاک کا صحیح مطالعہ کرو. اب آخری نذرانہ ہے غریب نواز سن لو. پیارے اعتراض مت کرنا خدا کے واسطے. آپ قسم خدا کی کتنا بھی بولنا ہے میرے خلاف بول دو، تمہارے بولنے کی وجہ سے ہم کو بھی جنت ملے گی انشاءاللہ. لیکن آپ اللہ کے سلیکٹڈ بندے، محبوب بندے کی بارگاہ میں مت بولو، کیونکہ کہیں آپ کی لو آپ کے خاندان کو تباہ نہ کر دے. بے ادبی اللہ تعالیٰ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. بے عملی میں پرسنلی طور پر اٹیک کرتا، لیکن بے ادبی میں نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. آج بتائیں گے آپ کبھی بھی نسل یزیدیت کا پہلو دیکھتے ہیں؟ عنوان بنتا ہے؟ نہیں بنتا. بے ادب، گستاخ، اس کا عنوان نہیں بنتا ہے. پیارے، عنوان بنانا چاہتے ہو تو ادب کی دنیا میں رہو. آپ کی اصلیں بھی خوش رہیں گی، نسلیں بھی خوش رہیں گی. خواجہ غریب نواز آخری جملہ، ان کی عظمت کیسے بیان کرو گے آپ جس کے انتقال کے وقت جو ہے پیشانی مبارک پر لکھا ہوا ہو ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں مر رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. یہ خواجہ غریب نواز کا لیبل ہے. سمجھنے والے سمجھے ہیں، آج بھی ہم سمجھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہم سمجھیں گے. اے نہ سمجھ لوگ، ہمارے طرز زندگی کو دیکھ کر دیکھیے، یوں سمجھیے گا، ہم غلط اگر ہیں، ہم چاہنے والے گڑبڑ ہیں تو ہماری گڑبڑی کو ہم تک ہی رکھو. خواجہ پر انگلی مت اٹھاؤ، غریب نواز پر انگلی مت اٹھاؤ. اور کھلے عام کہہ رہا ہوں، اگر ان کی خدمت گزاری میں بھی کوئی گڑبڑی نظر آ رہی ہے تو خدمت گزاروں پر انگلی اٹھاؤ، خواجہ پر نظر مت اٹھاؤ. مخدوم پر انگلی مت اٹھاؤ. خادموں پر اٹھا سکتے ہو، مخدوموں پر مت اٹھاؤ. مخدوم پر اٹھا کر تباہی اپنے آپ میں آ جائے گی، ہلاکت اپنے آپ میں آ جائے گی. خدا بے ادبی محبوبہ معاف نہیں کرتا ہے، اور بدعملی تو معاف کر سکتا ہے. غفار وہ ذنوب کا ہے، بے ادبی کا غفار نہیں ہے. وہ غفار الذنوب،
گناہوں کو بخشنے والا، گناہ کا تعلق عمل سے ہے، یعنی بے عمل ہو، بد عمل ہو، غفار رب ہے، نوٹ کیجئے گا۔ گناہگار ہو، شفیع المذنبین ہے، لیکن بے ادبی اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ مصطفیٰ ریکویسٹ بھی فرمائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا نہیں میرے حبیب، یہ میرا گناہگار نہیں، یہ آپ کا گناہگار ہے۔ تو محبوبان الہ ریکویسٹ بھی کریں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ اللہ کے محبوب بندوں سے جو ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، خدا سے ریلیٹڈ باتیں معاف کر دیتا کیونکہ پرسنل اس کا معاملہ ہے۔ تو نماز و حج و زکوٰۃ میں کوئی کمی ہو پوری کرو، لیکن بے ادبی میں اگر کمی ہوئی ہے تو پہلے کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، فیوز و برکات خواجہ خواجگاں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو خوش رکھے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھیں۔